المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حاضرین محترم، مومنین اکرام، بزرگان عزیز اور صاحبان علم و دانش، سب سے پہلے میں آج کے دن کی مناسبت سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اس اربعین کے موقع پہ جتنے لوگ جتنے قدم حسین ابن علی کی راہ میں اٹھ رہے ہیں، اربعین پہ جا رہے ہیں، معبود ہر ایک قدم کے اٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور خصوصاً ملک عزیز میں جتنے افراد مشی کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرمانا، اور اس ملک میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے اور خوش اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا، اور معبود یہاں کے رہائشیوں کو ایک بڑی امام بارگاہ عطا فرمانا، سب میں محبت، پیار، اتحاد اور اتفاق عطا فرمانا، ہمارے غصے، ہمارا کینہ، عناد، حسد سب منافقین، مشرکین کے لیے قرار دینا، آپس میں محبت، اتحاد اور اتفاق عطا فرمانا. رہبر معظم، مراجع اعظام، علماء اکرام، بزرگان عزیز، ان سب کی حفاظت فرمانا. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کے سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنین اکرام، پروردگار دو عالم اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی راہ میں وسیلہ کو تلاش کرو. خدا تک جانا ہے تو وسیلہ چاہیے. امریکہ تک جانا ہو تو وسیلہ کچھ اور ہے، جب خدا تک جانا ہو تو پھر وسیلہ کچھ اور ہے. وہ وسیلہ تلاش کرو جو تمہیں خدا تک لے جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو. مومنین اکرام، پہلا تقوی، دوسرا توسل، یہ دو طے ہو گئے. اور تیسرا جو جہاد ہے، اس کا جو اردو میں ترجمہ ہے وہ ہے تلاش. وہ جو جنگ کے اندر جہاد ہے وہ نہیں، وہ اسے کہتے ہیں قتال. وہ قتال ہے، قرآن پاک میں اسے قتال کہا گیا. یہ جہاد سے مراد جو ہے نا وہ کوشش، زحمتیں، رنج و الم سے گزرنا، تکالیف سے گزرنا، حتیٰ یہ کہ پوری زندگی کو اللہ کی راہ میں گزارنا، راہ حق کے اندر گزارنا، اور زحمتوں کو، تانوں کو برداشت کرنا، کسی کی پرواہ نہ کرنا. لا یخافون لومۃ لائم. مومن وہ ہے جو تانوں کی پرواہ نہیں کرتا، تیر کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. کیونکہ یہ جو راستہ ہے یہ حق کا راستہ جہاد کے بنا، تلاش کے بنا، زحمت کے بنا حاصل ہو نہیں سکتا ہے. امیر المومنین، مولا کائنات، مطلوب کل طالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے، اور اس کا مختصر سا حصہ میں آپ کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان الجنت حففت بالمکارہ. دیکھو مومنو، جنت جو ہے، جنت کو جو راستہ ہے، جنت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا رکھا ہے؟ مکارہ. کراہت کہتے ہیں کوئی جو چیز سے انسان پسند نہیں، جو انسان کو تکالیف، زحمتیں، رنج و الم. فرمایا ان جنت کو اللہ نے تکالیف کے اندر رکھا ہوا ہے، کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے تکالیف کے اندر رکھا ہوا ہے، کسی منزل پہ پہنچنے کو اللہ تعالیٰ نے تکالیف اور زحمتوں میں رکھا ہے، آرام کے اندر رکھی ہوئی نہیں ہے. اگر کوئی انسان کسی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے تو وہ 16 گھنٹے سو کے بولے گا نہیں پہنچ سکتا، اس کو وہاں پر زحمت کرنی پڑے گی. دنیا کا ایک چھوٹا مقام بھی ہو، حاصل کرنے کے لیے زحمت کرنا پڑے گا، اور جسے جنت میں جانا ہوگا اس کو تو زحمت کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ ان الجنت حففت بالمکارہ. جنت جو سجائی گئی ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں زحمتوں کے ساتھ ہے، تکالیف کے ساتھ ہے. اور پھر اس کے برعکس فرمایا وَإِنَّ النَّارَ حُفِّفَتْ بِالشَّهْوَاتِ. فرمایا جو جہنم ہے اس کو جو سجایا ہوا ہے وہ شہوتوں کے ساتھ ہے. جہنم کا جو راستہ جاتا ہے وہ کیسے ہے؟ جہنم کے راستے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی زحمت نہیں ہے،
جہنم کا جو راستہ ہے نا اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں شہوتیں ہی شہوتیں ہیں, اس میں لذت ہی لذت ہے, اس میں مزے ہی مزے ہیں, اور جس وقت وہ مزے ختم ہوں گے تو سیدھا آگے جو ہے نا وہ اپنا جہنم نظر آ جائے گی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سجایا ہوا ہے زحمتوں اور تکلیفوں کے اندر, اور جہنم کو سجایا ہوا ہے شہوتوں اور لذات کے اندر. اور فرمایا اے بندگان خدا وَعْلَمُوا أَنَّمَا مَا مِن طَاعَةِ اللَّهِ, اے بندے خدا یاد رکھ لے جو بھی اللہ کی اطاعت اور بندگی کا راستہ ہوگا شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِهِ كَرْهًا, فرمایا اس کے اندر تمہیں زحمت اٹھانی ہوگی. کوئی بھی جو اللہ کی بندگی اور اطاعت کا راستہ ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مزے آ رہے ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں, نہیں بھائی, اگر 40 کے لیے واک بھی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی زحمت اٹھانی بولو ہوگی. اگر صبح اٹھ کے خدا کی بندگی میں سر بھی رکھنا ہے تو رات کو نیند خراب کرنا ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ کس قدر گراں پہ, توحید کی زبان سے, کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے, کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے, ہاں ہم سے نہیں پیار, نیند تمہیں پیاری ہے. تو نیند جنہیں پیاری ہو وہ کیسے زحمت کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے کے لیے انسان کو زحمت اٹھانی ہوگی. اور فرمایا وَمَا مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ, جو بھی اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے وہ راستہ جو ہے نا اس میں آپ مزے ہیں انسان کے لیے, جسے کہتے ہیں لذتیں ہیں, اور شہوتیں ہی شہوتیں ہیں. تو یہ جہاد یعنی اے مومنو اگر تم کامیابی چاہتے ہو اللہ کے راستے میں جہاد کرو, یعنی اللہ کے راستے میں زحمتوں کو اٹھاؤ, اللہ کے راستے میں تکالیف کو اٹھاؤ. جیسے حضرت اقبال کہتے ہیں کہ لاؤں درود پڑھی محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے. تو مجھے اس کا لفظ بول رہا ہے وہ یہ ہے کہ لاؤں جو اپنے کئی لاؤں وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے, لاؤں وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے, بجلیاں بےتاب ہوں جسے جلانے کے لیے. بجلیاں یعنی شیاطین جس تنکوں کو جلانے کے لیے بےتاب ہوں وہ انسان کو زحمت کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیے کہ تمام اعداء چاہتے ہیں کس کو قتل کرے. سید جو لبنان کے سید جو تھے, آپ دیکھیے جتنے افراد دنیا میں رکھتے ہیں وہ جب چاہیں جہاں مرضی گول گپے کھا لیں. کیا جو بزرگان ہیں وہ بھی ایسے کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ یہ شخصیت بنانی پڑتی ہے انسان کو. یہ ایسا نہیں ہے, اس کے لیے زحمت کرنی پڑتی ہے. لاؤں وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے, بجلیاں بےتاب ہوں جسے جلانے کے لیے. شیاطین انسان کے دشمن بنے, شیاطین ہر ایک کو عمر ساتھ ہر ایک کے پیچھے نہیں ہے. انسان وہ خیمہ حسین میں انسان پہلے آئے اور پھر یہ شیاطین انسان کے دشمن بنتے ہیں. ہمیں حدیث میں جو بتایا گیا ہے حسین ابن علی کی شان میں, وہ فرمایا یہ گیا ہے الخیر کلہ فی باب الحسین, فرمایا کہ ساری کی ساری جو خیر ہے وہ حسین ابن علی کے دروازے پہ, جو کمال ہے وہ حسین ابن علی کے پاس ہے. اگر آپ کسی بھی خیر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حسین ابن علی کے در سے آپ کو ملے گی. اور امام صادق فرماتے ہیں, درود پڑھیے محمد صلی اللہ محمد والے محمد, فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر, دیکھو بندگان خدا اگر خدا چاہے کسی کو خیر دے تو پھر کیا ہوتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و زیارتہ علیہ السلام. فرمایا اللہم صلی علی ہم نے اگر درود پڑھنی ہے تو مل کے پڑھیں نا. صلی اللہ فرمایا کہ جب اللہ چاہتا ہے کسی کے خیر دے تو اس کو حسین ابن علی کی محبت عطا فرما دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الخیر کلہ فی باب الحسین, ساری کی ساری خیر حسین ابن علی کے دروازے پہ ہے. اور اہل بیت کے متعلق ہمیں یہ بتایا گیا کلہم سفینۃ النجات, یہ سارے کے سارے سفینہ نجات ہیں. حدیث کے اندر ہے کلہم سفینۃ النجات, سارے کے سارے سفینہ نجات ہیں. لیکن جب بات حسین کی آئی کہ سفینۃ الحسین اسرا, اور حسین کی کشتی جلدی نجات تک لے جاتی ہے. حسین ابن علی کی کشتی انسان کو جلدی نجات کی طرف لے جاتی ہے. وہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں جو ہے رشید ترابی صاحب, ان کے مصرے مجھے یاد آ گئے کہ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو. اگر اجازت ہو تو آپ کی عرض کروں کہ چلو سلام کریں ایسے, بولیے گا
چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید, بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید. سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد و علی محمد صلوات. صلی اللہ محمد و علی محمد. تو امیر المومنین نے فرمایا دو راستے ہیں, ایک اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے اور ایک اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اطاعت کا راستہ زحمتوں کے ساتھ ہے اور جو نافرمانی کا راستہ ہے وہ شہوتوں کے ساتھ ہے. مومنین یہ جو دو راستے ہیں انہی کا نام کربلا, انہی کا نام دین ہے. حل تعالی الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. فرمایا اے بندے خدا تیرے پہ ایک ایسا وقت نہیں آیا تھا, آج جو اکڑ کے چلتا ہے زمین کے اوپر, کبھی غور تو کرے, لم یکن شیئا, تو کوئی شے بھی نہیں تھا. ایک ہوتا ہے نا پانی کا قطرہ, پانی کا قطرہ بھی نہ تھا. لم یکن شیئا, تو کچھ شے بھی نہ تھا اے اکڑ کے چلنے والے, لیکن اس شے کو لا شے کو شے بنایا. شے کو لقد خلقنا الانسان من صلالۃ من طین, اس لا شے کو پھر مٹی بنایا. من نطفۃ, اس مٹی کو پھر پانی کا قطرہ بنایا, اس قطرے کو پھر خون کا قطرہ بنا دیا. تو پروردگار دو عالم نے بدلتا رہا یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اکڑ کے چلنے والا انسان ہے. تو فرمایا اللہ تعالی الانسان حین من الدہر, تیرے پہ ایسا وقت نہیں آیا تھا. لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے خلق کیا ایک پانی کے قطرے سے خلق کیا ہے. نبتلی ہے, آزمائش مقصد تھا. فجعلناہ سمیعا بصیرا, اور ایسے نہیں رکھا, قوت سماعت بھی دی اور قوت بصارت بھی دی. معبود یہ ساری قوتیں جو تو نے دین کا مقصد کیا تھا, فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میں تجھے یہ دیکھنا چاہتا تھا کون شکر گزار بندہ بنے کون نافرمان بندہ. تو دو راستے ہیں, ایک اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے اور ایک اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے. جو اطاعت کا راستہ ہے یہ شکر کا راستہ ہے, لیکن امیر المومنین نے فرمایا یہ زحمتوں کا راستہ ہے, تکلیف کا راستہ ہے, یہ جہاد کا راستہ ہے, یہ تلاش کا راستہ ہے. اور جو شہوتوں کا راستہ ہے یہ راحت کا ہے, آرام کا ہے, اس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے اور سیدھا جو ہے وہ جہنم میں چلے جانا ہے. ایک صاحب جو تھے نا, وہ میں آپ کو اسی پہ سیدھا جہنم میں چلے جانا ہے, وہ سوال و جواب کے منکر تھے. وہ کہنے لگے کوئی قبر میں سوال و جواب ہونے والا نہیں ہے. ان کو بہت سے افراد نے بڑا سمجھایا, ایک صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی انہوں نے بڑا سمجھایا, بھائی کوئی سوال و جواب ہوگا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جانور کی طرح آئیں اور جانور کی طرح چلے جائیں, کوئی سوال و جواب ہی نہ ہو. وہ کہنے لگا یہ کوئی سوال و جواب نہیں ہے قبر میں, اور وہی ہوا جو ہونا تھا, کل من علیہ فان, ہر بندے نے مر جانا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ کی ذات باقی رہے گی. جو پیدا ہوا ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا, موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر بہ جائے گا, ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. ہم نہیں رہیں گے, یہ عزاداری باقی رہے گی, حسین ابن علی کا نام باقی رہے گا. وہ انسان جو ہے وہ منکر تھا, کوئی سوال و جواب نہیں ہے. ہوا یہ کہ وہ مر گیا اور وہ قبر میں چلا گیا, اور ہوا یہ کہ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے دوست کو ملا, وہی دوست جو کہہ رہا سوال و جواب ہوں گے. اس نے اسے یاد آ گیا, کہا ہماری بڑی بحث چلتی تھی کہ مرنے کے بعد سوال و جواب ہوں گے, یہ کہتا تھا سوال و جواب نہیں ہوں گے, اب تو یہ مر گیا اور صحیح جواب دے گا. انہیں وہی سوال کیا, بھائی یہ بتا ذرا سوال, ایک تو ہمارا بھی سوال بتا کہ ادھر مرنے کے بعد کوئی سوال و جواب ہوں گے, ہوئے ہیں سوال و جواب؟ کہہ رہے کوئی سوال و جواب نہیں. بڑے حیران ہوئے کہ یار واقعی کوئی ادھر سوال و جواب نہیں. کہا کوئی سوال و جواب نہیں ہے. ان کا پھر کہا, انہوں نے سیدھا مجھے پکڑا جنم میں ڈال دیا. کوئی سوال و جواب, سوال و جواب تو مومنوں کے ہوں گے جنہیں پتہ ہے دین اور شریعت کا. جنہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے ان سے سوال و جواب کیا. وہ جو اسکول میں پڑھتا ہے, کالج میں پڑھتا ہے, یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, اس سے پوچھا جاتا ہے نا سوال و جواب. وہ جو روڈوں میں پھرتا ہے اس سے کیا سوال و جواب ہوں گے؟ درود پڑھ دیں محمد والے مومنین کرام. یہ پروردگار دو عالم کا میں کہوں گا شکر ہے کہ بہت آج وقت کم ہے, زیادہ کوشش یہ کروں گا کہ مصائب کا دن ہے, مصائب عرض کروں. لیکن یہ امیر المومنین نے ایک جملہ ہے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری کیا مجال کہ میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں. لیکن دیکھیے گا کہ دو چیزیں امیر المومنین نے فرمایا وہ ہیں, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ خداوند متعال کا شکر ہے
چھٹے امام نے فرمایا جس کو اللہ خیر چاہتا ہے اس کے دل میں محبت حسین عطا فرماتا ہے. اور امیر المومنین کے وہ جملے مجھے یاد آتے ہیں جو امیر المومنین نے فرمایا رضینا بقسمت الجبار، معبود ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں. رضینا بقسمت الجبار، معبود ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں. کیا فرمایا؟ لنا علم، کہ تو نے ہمیں علم عطا کیا، وللجہال مال، اور جاہلوں کو تو نے مال عطا فرما دیا. للجہال مال، اس کے بعد فرمایا فإن المال یفنا عن قریب، فرمایا مال تو جلدی ختم ہو جائے گا. وإن العلم باق لا یزول، اور علم باقی رہے گا، یہ قیامت تک چلتا رہے گا. مومنین کرام، امیر المومنین فرماتے ہیں معبود تیرا شکر ہے تم نے ہمیں علم عطا فرمایا، جاہلوں کو مال عطا فرمایا، اسی کو میں تسلسل دوں گا. اے میرے معبود تیرا شکر ہے تم نے حسین ابن علی کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائی. اے معبود تیرا شکر ہے تو نے حسین کے بیٹوں کی محبت ہمارے دل میں عطا فرمائی ہے. یہ دنیا کا مال تو نے دوسروں کے لیے رکھا ہے، یہ شہوتیں دوسروں کے لیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے حسین ابن علی کا گھرانہ ہمیں عطا فرمایا. وہ رائے حسین ابن علی، وہ کربلا، وہ ہمیں عطا فرمائی ہے. مومنین کرام، یہ جو کربلا جو ہے وہ راستہ، دو طرح کے راستے ہیں. ایک علم کا راستہ ہے، امیر المومنین فرمایا، ایک جہالت کا راستہ ہے. جو علم کا راستہ ہے زحمتوں کا ہے، تکالیف کا ہے، جہالت کا ہے، اس میں مال بھی ہے، اس میں شہوتیں بھی ہیں، اس میں لذتیں بھی ہیں. اور حسین ابن علی نے اس کو پھر دو راستوں میں پھر تقسیم کیا اور فرمایا ان الدائی ابن الدائی قد رکضنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. فرمایا وہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہیں پہ چھوڑ دیا. دو راہیں کون سے دو راہیں؟ دیکھیے گا، دو راہیں وہ جو قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے تمہیں کہا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمارے راستے میں جہاد کرو، تلاش کرو. حسین ابن علی نے فرمایا اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہیں پہ چھوڑا، بین السلۃ والذلہ. ایک سلت کا راستہ، سلت کا راستہ تلواروں کا راستہ، زحمتوں کا راستہ، تکالیفوں کا راستہ ہے، اور والذلہ اور راحت کا راستہ، ذلت کا راستہ ہے. اور فرمایا کہ حسین ابن علی ہیہات من الذلہ، ذلت کی راہوں سے دور ہے. اور پھر اس میں جملہ فرماتے ہیں، فرمایا وہ دور کیوں نہ ہو ذلت کی راہوں سے جس کا خدا خدا عزت ہو. فرمایا وہ دور کیوں نہ ہو ذلت کی راہوں سے کہ جس کا خدا خدا عزت ہو. اور فرمایا وہ دور کیوں نہ ہو ذلت کی راہوں سے کہ جس کا نبی نبی عزت ہو. فرمایا وہ کیوں نہ دور ہو ذلت کی راہوں سے کہ جس کا باپ امام عزت ہو. امیر المومنین امام عزت ہے. اور فرمایا وہ حسین کیوں نہ ہو ذلت کی راہوں سے دور کیوں نہ ہو. فرمایا جس نے جس ماں کی گودی سے دودھ پیا ہو، جو ماں عزت ہے. حسین ابن علی کی ماں سے عزت دنیا تک جاتی ہے. جتنی عزت ہے وہ حسین ابن علی کی ماں سے ہے. آئیے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیجئے اور حسین ابن علی کی آواز پہ لبیک کہیے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تو دو راستے ہیں، ایک راستہ تلاش کا ہے، جہاد کا ہے، زحمتوں کا ہے، اور ایک راستہ آسائش کا ہے. اگر انسان عزت کی راہ تلاش کرنا چاہتا ہے اسے زحمتوں سے گزرنا ہوگا، اسے تکلیفوں سے گزرنا ہوگا. ہمارے ایک بزرگ استاد ہے محسن قراتی، تفسیر نور جو اردو میں ترجمہ جن کا ہوا وہ لکھتے وہ فرماتے ہیں یہ جو ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے. فرماتے کینچی چپل تلے جنت نہیں ہے. یہ جنت جسے ہم جنت کہتے ہیں ماں کے قدموں تلے ہے، یہ کینچی تلے جنت نہیں ہے. تو پھر کس میں جنت ہے؟ وہ پھر ایک اور مثال دیتے ہیں، وہ مثال آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا خواتین دو طرح کی ہیں. کچھ تو ایسی خواتین ہیں، اگر آپ مشرقی خواتین میں دیکھیں، اپنی ماں بہنوں کو اگر آپ دیکھیں تو کہہ لیں کہ وہ ایسی ہیں کہ جب وہ گھر سے جاتی ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف باپ ہے، وہ سارے عزیز رشتہ دار اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور ایک جگہ پہ ہے، ایک طرف کتا ہے، ایک طرف بلی ہے، وہ ساتھ ساتھ چاری ہے. تو کہہ لیں گے کہ اتنا فرق کیوں ہے؟ خاتون تو ایک ہی ہے، ایک کے ساتھ کتا بلی ہے اور ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے بھائی ہے، اس کے بیٹے ہیں. ایک جب بیٹھتی ہے تو بچے پاؤں دباتے ہیں، ایک کا کوئی بھی پوچھنے والا بولو نہیں ہوتا. وہ فرماتے ہیں، ان کا یہ جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں در حقیقت میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو بیبی سیٹنگ کے حوالے کر دیتی ہے، جو کہتی ہیں ہم نہیں ان کو پال سکتے،
ہم بچے نہیں جنم دے سکتے, ہمارا یہ کام نہیں ہے, پھر ان کے پاؤں دبانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. فرمائے پاؤں انہی کے دبائے جاتے ہیں جن ماؤں نے زحمتیں کی ہوتی ہیں. تو عزتیں بھی ایسے نہیں ملتی ہیں, عزتیں انہی کو ملتی ہیں جو انہوں نے تکلیف برداشت کی ہوتی ہے. جو تکلیف کو برداشت نہیں کرتے ان کو کوئی بھی عزت کسی بھی میدان میں ملتی بولو نہیں ہے. ضرور پڑھے محمد والے محمد. بس مومنین اس بات کو سنیے اور دیکھیے, دو راستے ہیں. حسین ابن علی نے دو راستے بتائے, اور کون سا انسان حسین ابن علی کی راہ پہ چلے گا, کون سا چلے گا. آپ دیکھیے کیا راحت اور سکون والا حسین ابن علی کی راہوں پہ چل سکتا ہے, جس کو آرام پیارا ہو, جس کو سکون پیارا ہو, جس سے بسترا جو ہے وہ چھوٹتا نہ ہو, کیا وہ حسین ابن علی کی راہ پہ چل سکتا ہے؟ قرآن پاک فرماتا ہے لو کنتم فی بیوتکم, اگر گھر میں بیٹھنے والا گھر میں بیٹھ جائے, لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, جو گھر میں بیٹھتا ہے, بیوت گھر, جو گھروں میں رہنا چاہتا ہے وہ گھروں میں رہ جائے. فرمایا لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, خدا اس قوم کی تلاش میں ہے, یہ اس کا منتظر ہے, یہ اس کی آس لگا کے بیٹھا ہے. خدا انتظار کرتا ہے ان لوگوں کا, لبرز الذین, جو خود اٹھتے ہیں اپنے قدموں سے قتلگاہ تک جاتے ہیں. تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ دیکھیے کون سے لوگ ہیں جو قدموں سے اپنی شہادت تک جاتے ہیں. وہ قافلہ حسین ابن علی کا ہے, وہ قافلہ حسین ابن علی کا ہے, جو خود اپنے قدموں سے, خود مدینہ چھوڑا, خود مکہ چھوڑا. جب پورے عرب کو پناہ مل گئی تو کیا حسین ابن علی کو پناہ نہیں مل سکتی؟ حسین کو بھی امان مل سکتی ہے. لیکن حسین ابن علی جان بچانے کے لیے نہیں, بلکہ جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نکلے ہیں. اور جب نکلے تو یہ جملے فرمائے حسین ابن علی نے, اس کو آپ یاد کیجئے گا. فرمایا من کانا بازلا محجتہ. دیکھو یہ زیارت 40 کے جملے ہیں, اور اس زیارت 40 کے جملے بس یہ سنیے, اور اجازت میں آپ سے چاہوں گا آج زیادہ نہیں بات عرض کرنی, کہ یہ زیارت 40 میں چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں اور یہ بات جو چھٹے امام فرماتے ہیں یہ زیارت عاشورہ میں بھی ہے, زیارت 40 میں بھی ہے, اور اس طرح جو امام علی مقام امام حسین نے خطبہ دیا ہے پہلے چلتے, وہ جملہ وہاں پہ بھی ہے. یہ تینوں جگہ پہ زیارت 40, زیارت عاشورہ اور خطبہ حسین ابن علی جو پہلے دن چلنے لگے مکے سے, تو یہ خطبہ وہاں پہ بھی ہے. بس یہ اجازت عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. چھٹے امام فرماتے ہیں بذلا محجتہ فیکا لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ من الضلالہ. فرمایا حسین ابن علی کی شان بیان کی, جہاں سلام کیا السلام علیکہ یا صفی اللہ, حسین ابن علی کو سلام کیا, اور پھر فرمایا حسین کون تھے. پھر حسین ابن علی کا تعارف کرایا زیارت 40 میں, اور پھر تعارف کراتے کہا بذلا یعنی خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں دے دینا. بذلا محجتہ, وہ محجت کہتے ہیں دل جو رہتا ہے انسان کا, جو دل کے اندر جو خون گردش کرتا ہے اسے محجہ کہتے ہیں. یعنی آخری رگیں, دل کی رگوں کو بھی, دل کے خون کو بھی, آخری سانس کو بھی مرادی ہے. بذلا محجتہ فیکا, معبود حسین وہ ہے جس نے اپنا آخری خون کا قطرہ بھی تیری راہ میں دے دیا. بذلا محجتہ فیکا, کیوں دے دیا؟ آخر حسین ابن علی نے کیوں دیا؟ لیستنقذ عبادک, تاکہ تیرے بندوں کو وہ بچائے. استنقاذ کہتے ہیں اگر کوئی ڈوب رہا ہو اس کو نکالا جائے, اسے کہتے ہیں استنقاذ. تاکہ یہ افراد جو ڈوب رہے ہیں کہاں پہ؟ جہالت کے اندر. فرمایا بذلا محجتہ فیکا لیستنقذ عبادک من الجہالہ, تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالے, وہ حیرت الضلالہ, اور کنفیوژن سے نکالے. مومنین جہالت میں نہیں رہنا, کنفیوژن میں نہیں رہنا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کنفیوژن اور جہالت یہ کچھ کانٹے کی طرح ہے جو راہی کو درپیش آ جائے. اگر چھوٹا سا کانٹا آ جائے تو فرماتے ہیں کہ فوراً وہ بیٹھ جائے گا, وہ چل نہیں پائے گا. یہ چھوٹی سی جہالت, کوئی مسئلہ نہیں پتا فوراً پوچھے, فوراً اس میں تحقیق کرے. وہ یہ نہیں کہ اگلے سال کوئی جسے ملیں گے پوچھ لیں گے, نہیں, وہ چھوٹا سا شبہ وہ بات اثر کرے گا, اور یہاں تک کہ وہ بات کو بہت آگے تک لے جائے گا. تو ضروری ہے کہ انسان جو ہے اس کی قدر کرے. تو فرمایا معبود کہ بذلا, حسین ابن علی کون ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا دو راستے ہیں, ایک راستہ بذل کا ہے اور ایک راستہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا, سخاوت کا,
इसार का, कुर्बानी का रास्ता है, और दूसरा रास्ता खुदा की बारगाह में मुट्ठी बंद कर लेने का। कोई जब दीन की बारी आए तो घरों में बैठ जाने का, जब दीन की बारी आए तो कुछ जहमत ना उठाने की बारी करना। ये दो रास्ते हैं इस्लाम के अंदर। और अगर आप देखिए तो इसको अगर आप देखें तो इसमें हुसैन इब्न अली जब चलने लगे तो क्या फरमाया, ये जुमले थे ज़ियारत अरबईन के। और इमाम हुसैन जब चलने लगे तो कौन हुसैन के काफिले में शामिल हो सकता है? हम सब चाहते हैं कि हुसैन इब्न अली के काफिले में आए, लेकिन देखो तो हुसैन किसको निदा दे रहे हैं। देखो हुसैन, अगर हमें पता चले कि हुसैन किसको निदा देते हैं तो हम जो है वो अंदाज अपना सकते हैं। पहले रास्ता इल्म का है। हुसैन इब्न अली ने फरमाया, देखो मन काना बाज़िलन फीना, देखो कौन है जो हमारे साथ चलना चाहता है। हुसैन इब्न अली ऐलान करते हैं, ये वो बयान है हुसैन इब्न अली का जब मक्के से चल रहे हैं, और फरमा रहे हैं मन काना बाज़िलन फीना, देखो कौन है जो हमारे रास्ते में चले। तो फिर कौन चले? जब सुना, सब हाजी ने सुना कि हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, तो हुसैन इब्न अली ने उन्हें बताया कि मेरे काफिले में जाने की शर्त क्या है। फरमाया मन काना बाज़िलन फीना मुहजतहू, कौन है जो अपना दिल, अपनी जान, खून का आखिरी कतरा राह खुदा में कुर्बान करे, मुअत्तियन अला लिका इल्ला नफ्सहू फलयरहल माना, वो मेरे काफिले में आ जाए। फरमाया कौन है जो अपना खून कुर्बान करना चाहता है, कौन है जो अपनी जान देना चाहता है, जो जान बचाना चाहते हैं। फरमाया वो नहीं, उनकी बात नहीं हो रही। जो जान बचाना चाहते हैं उनकी बात नहीं हो रही। बात किन की है? ये करबला किन के लिए है? हुसैन इब्न अली, हुसैन भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी हुसैन का इंतजार किए बैठे हैं, और हुसैन भी इंतजार किए बैठे हैं। हल में नासिक की आवाज दे रहे हैं। और कौन किन को बुलाना चाह रहे हैं? हुसैन ने फरमाया कौन है जो अपना मोहजा, अपनी जान खुदा की राह में कुर्बान करना चाहें, वो मेरे राह पे आ जाएं। और फिर वो जो ज़ियारत आशूरा के जुमले, वो ज़ियारत आशूरा के जुमले क्या हैं? जब आप सजदे में चले जाते हैं तो ये पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सब्बित ली कदम सिद्किन इंदका माल हुसैन व असहाबिल हुसैन, माबूद हुसैन इब्न अली के कदमों के साथ मेरे भी कदम रहे, हुसैन इब्न अली के असहाब के कदमों के साथ बोलेगा हमारे भी कदम रहे। रोज़े हशर ऐसा हो कि जैसे हुसैन इब्न अली के कदम, वहीं पे कदम हमारे रहे, जहाँ पे असहाब हुसैन के कदम, वो कदम हमारे भी कदम रहे। और ये किन के, कैसे मुमकिन है? कौन है असहाब हुसैन? फरमाया अल्लज़ीना बज़लू मुअजहुम दून हुसैन, हुसैन के असहाब वो हैं जिन्होंने अपनी जानें अपने पास नहीं संभाली, हुसैन इब्न अली की बारगाह में पेश की और उन्हें खुदा के आगे पेश कर दिया। तो मोमिनीन, करबला वालों का जो रास्ता है वो हुसैन इब्न अली का रास्ता है। और हुसैन इब्न अली का रास्ता बस एक रास्ता है। वो रास्ता कौन सा है? वो कुर्बानी का रास्ता है, वो इसार का रास्ता है। एक शख्स जो है जिसका नाम है हुर जोफी, ये शख्स जो है वहाँ पर मौजूद है कूफे के रास्ते में। और हुसैन इब्न अली जब कूफे में आए, और कूफे में आपको पता है दरवाजे बंद कर दिए गए और हुसैन कूफे में नहीं दाखिल हो सके। जिन्होंने खत लिखे और हुसैन इब्न अली को बुलाया, और यही था कि हुसैन कूफे में तशरीफ लाएंगे, इमाम मौके पे आएंगे। लेकिन ये हुर जोफी जो है ना, ये हुसैन इब्न अली का नाम लेता था और आधा से दुश्मनी भी रखता था। लेकिन ये वो शख्स था, इसने देखा कि जब हुसैन आ गए तो हालात तो इतने अच्छे नहीं हैं, और मैं अगर हुसैन का साथ दूंगा तो मेरी तो जान कुर्बान हो जाएगी। एक तरफ इसे अपनी जान भी बचानी थी और एक तरफ अपना ईमान भी बचाना था। इसने रास्ता ही अपनाया कि कूफे के बाहर खैमा लगा के खड़ा हुआ। और कुदरत खुदा का ये हो कि हुसैन इब्न अली कूफे में नहीं गए, दरवाजे बंद है, तो आप करबला की तरफ चल पड़े। रास्ते में खैमा देखा, और खैमे में आपका तरीकाकार ये था कि जो किसी को होता उसे बुलाते, इस दौरान में जो कोई होता उसको आवाज देते। और ये हुसैन इब्न अली का काफिला सिर्फ उस तक नहीं है, ये इतने शहीद हैं, वो सब काफिला हुसैन इब्न अली में आज भी शामिल हो रहे हैं। हुसैन इब्न अली आज भी आवाज दे रहे हैं। हुसैन इब्न अली कहते हैं मिसली, मेरे जैसा, यानी करबला खत्म नहीं हुई, वो अगरचे वो दिन खत्म हो गया, लेकिन फरमा मिसली ला युबा मिसला, उस जैसा भी आएगा, मेरे जैसा भी होगा। और इनमें मार्का हक को बातिल रहेगी। और हुसैन इब्न अली गए और पहले अपना एक नुमाइंदा भेजा और कहा हुर जोफी को बुला के ला। हुर जोफी ने कहा कि मैंने एक चिल्ला काटा है, मैं नहीं आ सकता। हुसैन इब्न अली खुद तशरीफ लाए,
خود آئے، بس یہ سنیے گا اور پھر اجازت. حسین ابن علی آئے اور اسے دعوت دی اپنے ساتھ شامل ہونے کی. وہ سنتا رہا اور ایک مرتبہ اٹھا، اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی، اپنی تلوار پکڑی اور حسین ابن علی کے آگے رکھ دیا. کہا فرزند رسول یہ میرا گھوڑا بہت اچھا ہے اور تلوار بھی بہت اچھی ہے، آپ اس کو لے لیجئے، مجھے اجازت دیجئے، میں نہیں آنا چاہتا. تو مولا حسین نے فرمایا، اس کا گھوڑے کی لگام کو رکھا، تلوار بھی رکھی اور فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی، ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں کا کبھی مال نہیں لیا کرتے، ہم گمراہوں کو کبھی اپنا ساتھی نہیں بناتے. تو حسین ابن علی کے راستے میں آنے کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، کیونکہ یہ قربانی کا راستہ ہے. آئیے ایک مرتبہ جس کے دل میں محبت ہے اور جو یہ جان ہتھیلی پہ لے کے آتے ہیں حسین ابن علی کے راہوں میں، ایک مرتبہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں یہ کہیں مولا حسین میں جیسی بھی تھی، جسے کہتے ہیں نا، ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے حرف گڑھ کے آ گیا، میں جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے حرف گڑھ کے آ گیا، اب یہ تیرا کام ہے، بگاڑ دے سوار دے. اور مولا حسین ابن علی آپ کریم ابن کریم ہیں، یہ جیسی تیسی، یہ ٹوٹی پھوٹی، یہ خطا کار، یہ گناہگار، اپنی جانیں ہم لے کے آ گئے ہیں، اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ اسے اپنے قافلے میں شامل فرما لیجئے، اور مولا آپ کی مرضی ہے چاہے اسے رد کر دیجئے، لیکن آپ کریم ابن کریم ہیں، آئیے اپنی جانوں کو ایک مرتبہ حسین ابن علی کے سامنے پیش کیجئے اور 5 مرتبہ مل کے کہیے، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. مومنین اکرام، ہمارے 12ویں آقا نے کچھ سلام عرض کیے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں وہ سلام عرض کروں. ہمارے امام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو ان گالوں پہ فرمایا، میرا سلام ہو ان گالوں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا. فرمایا جن کا رنگ بدلتا رہا. سنو کیسے بدلتا رہا؟ کبھی شمر کے تماچوں سے سرخ ہوا، کبھی شمر کے تماچوں سے سرخ ہوا، کبھی رنگ نیلا پڑا، کبھی سیاہ پڑ گیا. اجرکم اللہ. ہمارا سلام ہو اس شہزادی سکینہ پہ، اس بی بی پہ جسے زندان شام کی قید کھا گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ارباب ادا، مولا امام اثر سلام کرتے ہیں، فرمایا میرا سلام ہو ان لبوں پہ فرمایا میرا سلام ہو ان لبوں پہ جن پہ ظلم کی چھڑی چلتی رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن آپ دیکھیے جب یہ ظلم کی چھڑی چل رہی تھی، وہ چھوٹی بچی سکینہ کیسے برداشت کر رہی تھی. میں کہوں ہمارا سلام ہو اس بی بی پہ جب ظلم کی چھڑی چلتی رہی، وہ دیکھتی رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. امام اثر سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، دیکھو یہ مصائب وہ ہیں جو امام زمانہ پڑھتے ہیں. فرمایا السلام علیکہ یا بطر الموتون. فرمایا میرے شہید بزرگوار، اے مولا حسین میرا آپ پہ سلام ہو، آپ تک و تنہا رہ گئے. اس میرا سلام ہو اس شہید بزرگوار پہ جو تک و تنہا رہ گیا. سنو گے ارباب ادا، جب حسین ابن علی تک و تنہا رہ گئے، ایک سہارا رہ گیا عباس. جب عباس چلے گئے تو فرمایا الان انکسر الظہری، میری کمر ٹوٹ گئی بھیا عباس آپ کی شہادت سے. ہمارے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں ناصر دکتر رفیع، وہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا جب مولا حسن کی شہادت ہوئی تو امام حسین نے نہیں فرمایا بھائی میری کمر ٹوٹ گئی. فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ علمدار عباس ساتھ تھا، بقیہ بھائی ساتھ تھے، لیکن آج جو حضرت عباس گرے، فرمایا بھائی میری کمر ٹوٹ گئی. امام اثر ایک سلام عرض کرتے ہیں، فرمایا السلام علی المظلوم بلا ناصر. فرمایا میرا سلام اس مظلوم پہ جو بے یار و مددگار رہ گیا.
فرمایا اس میں جس کو کوئی مدد کرنے والا نہیں رہ گیا. جب کوئی نہیں رہ گیا سنو گے ایک مرتبہ ایک ٹلے پہ گئے اور جا کے کھڑے ہو کے کہا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. پھر آواز دے کے کہا حل من مغیث یغیثنا, ہے جو میرے استغاثے کو سنے. جب پھر بھی کوئی آواز نہیں آئی ایک درد بڑا مذاہب پڑا. فرمایا حل من ذابر یذب عن حرم رسول اللہ, ارے کوئی ہے جو نبی جاجوں کی چادر بچائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. امام فرماتے ہیں السلام علی المقطوع البطین, میرا سلام ہو ان رگوں پہ, اس شہ رگ پہ جسے کاٹ دیا گیا. فرمایا السلام علی الاعضاء المقطعات, میرا سلام ہو اس جسم پہ جس کے اعضاء کاٹ دیے گئے. ارباب اعضاء یہ لین آئے. جناب زینب نے ایک مرثیہ پڑھا. فرمایا مسلوب الامامت والابا, حسین آپ کے تو امامہ بھی لوٹ کے لے گئے, آپ کی ابا بھی لوٹ کے لے گئے. ارباب اعضاء جو لوٹ ملی بچی, ایک لین آیا. لین نے آنے کے بعد دیکھا حسین ابن علی کے بدلے مبارک پہ کوئی چیز نہیں رہی کہ وہ لوٹتا. وہ دیکھتا رہا, ایک اس کو انگوٹھی نظر آئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ, اسے ایک انگوٹھی نظر آئی. یہ لین اس نے خنجر نکالا, انگلی کو کاٹا, وہ انگوٹھی لے گیا. میرا امام فرماتا میرا سلام ہو اس پہ جس کے بدن کے اعضاء کاٹ دیے گئے. فرمایا السلام علی الدماء السائلات, فرمایا میرا سلام ہو اس بزرگوار پہ جسے فرمایا جس کو اس کے خون سے غسل دیا گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اور فرمایا السلام علی رؤوس المسئلات, میرا سلام ہو ان سروں پہ جنہیں نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. روتے بھی جاؤ, دعائیں بھی مانگتے جاؤ. ہاں جو سب سے زیادہ گریہ ہوتا ہے نا اربعین کے موقع پہ ہوتا ہے. جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آج کے دن گریے میں جناب زینب بھی شامل ہے. آج کے دن گریے میں جناب ام کلثوم بھی شامل ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کو دربار میں بلایا گیا اور لین نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ کو رہائی دیں. سید سجاد نے فرمایا رہائی کا نام آیا. فرمایا میں اپنی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا. آئے جناب زینب سے عرض کی پھوپھی اماں وہ ہمیں رہائی دینا چاہتے ہیں. جناب زینب نے فرمایا بیٹا ان سے کہو ہماری 3 شرطیں ہیں. دیکھو پہلے ایک جملہ میں عرض کروں گا, جو ہارا ہو شرط نہیں منواتا, جو جیتا ہو شرط منواتا ہے. جیتی ہوئی زینب نے شام میں شرطیں منوائی. جانتے ہو کیا شرطیں منوائی ہیں؟ سنو کہ کیا شرطیں منوائی. فرمایا بیٹا سجاد اسے یہ کہو کہ ہمیں ایک مکان دے دے. اب میں مکان کس لیے سنو گے فرمایا کیا رونے والا سنو گے کہ جب سے میرے بھائی کی شہادت ہوئی ہے ہم دل بھر کے روئے نہیں ہیں. ہم دل بھر کے روئے نہیں ہیں. اسے کو ہمیں ایک مکان دے دے, ہم چاہتے ہیں دل بھر کے ایک ماتم حسین کرے, حسین ابن علی پہ گریہ کرے. دوسرا فرمایا وہ جو تبرکات لوٹ لیے گئے وہ واپس کر دے. اور تیسرا ہمارے لیے بندوبست کرے, ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں. یہ 3 شرطوں کے ساتھ ارباب اعضاء ایک مکان ملا. جب مکان ملا سب بیویاں آئیں اور میں اس مکان کے مصائب بیان کروں. کیسے مصائب تھے؟ اس طرح سے نہیں تھا ایسے آپ خوش نصیب ہے ایک خطیب پڑھتا ہے آپ روتے ہیں. وہاں پہ اس طرح سے گریہ نہیں تھا. ام کلثوم بیٹی تھی, جناب زینب تھی, ام فرما تھی, جناب لیلا تھی. یہ بیویاں بیٹی تھی, کوئی ذاکر نہیں تھا. ایک بیوی اٹھتی کہتی واہ اکبر, وہاں ماتم شروع ہو جاتا. اور کوئی بیوی کہتی واہ عسکرا, پھر ماتم شروع ہو جاتا. اور کوئی بیوی کہتی واہ عباس. اور جب سارے رک جاتے تو پھر ایک آواز آتی واہ حسینہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خوب ماتم ہوا, گریہ ہوا. اب دوسری
40 کے موقع پہ آئے ہو, زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. دوسری منزل آئی تبرکات کی واپسی کی. ایک سب سے پہلے گٹھری آئی, اور میری بہنوں تمہارے پردے سلامت رہے. ہاں گٹھری میں کیا تھا, کھولا تو چادریں تھی. ایک چادریں تھی, ایک چادر نکالی, کہا بہن ام کلثوم یہ چادر آپ کی. پھر چادر نکالی, کہا بھابھی یہ چادر آپ کی. ایک ایک چادر پکڑتی رہی, سب کو دیتی رہی, سب چادریں تقسیم ہو گئی. ایک چادر نکلی 4 سالہ بچی کی. خدا قبول فرمائے آپ کے. آوازوں کو اونچا کیجئے, ایسے نہیں. ارباب ایک 4 سالہ بچی کی چادر نکلی. ہاں ہر چادر کو تو بی بی مل گئی, لیکن 4 سالہ بچی کی جب چادر نکلی سب نے رک کیا. زندان شام کا بیٹی سکینہ آپ کہتی تھی نا چادر دے دو پھپھی, پھپھی یہ چادر آ گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک ایک کر کے تبرکات آتے رہے, اور اب سرے شہیدوں کی باری آئی, سرائے شہیدوں کی باری آ گئی. اور ارباب اعلیٰ اب میں کیسے عرض کروں, کتنا وقت گزر گیا. میں نے پڑھ دی, آپ نے سن لی. آپ دیکھیے گا کہ شہداء کے سر آئے تو بیویوں کا کیا عالم ہوگا. ہاں وہ سر آنا شروع ہوئے. ایک سر آیا چھوٹے سے بچے کا. ایک مرتبہ جناب رباب کی گودی میں گیا, حضرت رباب نے گودی میں سر لے لیا. ایک 13 سالہ بچے کا سر آیا, حضرت ام فروا آگے بڑھی. بس ارباب میں کہتا جاؤں گا, آپ سنتے جائیے. ایک مرتبہ 13 سالہ بچے کا سر آیا, جناب ام فروا آگے بڑھی, کہا بیٹا کب ابھی یہ سر مجھے دے دیجئے. تو سر لے لیا, ایک ایک کر کے سر آتا رہا. ایک 18 برس کے جوان کا سر آیا, حضرت لیلا آگے بڑھی, اس سر کو گودی میں لے لیا. اور ایک سر آیا 32 برس کے جوان کا, حضرت ام کلثوم آگے بڑھی, کہا میرے بھائی کا سر مجھے دے دو. ارباب دا جب سارے سر آ گئے, ہاں ایک سر آیا جب ساری بیویاں کھڑی ہو گئی. ارباب دا ایک سر آیا جب ساری بیویاں کھڑی ہو گئی. جناب زینب نے کہا میرے ماں جائے کا سر مجھے دے دو. سنو گے ارباب دا, جناب زینب نے سر کو گودی میں لیا. یہ جہاں پہ مصائب جلدی سے گزر جاتے ہیں, لیکن آپ کی اجازت سے 1 منٹ میں رکنا چاہتا ہوں. جناب زینب نے سر گودی میں لیا. ایک مرتبہ سر سے باتیں کرنا شروع کی, اور جناب سید زین العابدین کے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ پاس میں بیٹھ کے پھپھی کے اور اپنے سر کو جھکایا. وَضَعَ لَحْيَتَهُ وَضَعَ فَهْمَهُ عَلَى لَحْيَةِ الشَّرِيفِ, اور اپنے سر کو جھکایا. سید زین العابدین نے سر کو جھکایا اور کہاں رکھا, وہ کٹی ہوئی رگوں پہ جا کے رکھا. ارباب ادا جب یہ قافلہ لوٹا پھوٹا چل پڑا نا, میں اجازت سے ایک جملہ عرض کرنا تھا. تو یہ لوٹا پھوٹا قافلہ جب چل پڑا, اور جو شہداء کربلا میں رہ گئے تھے ان کو کیسے غسل کفن دفن ہوا تاریخ میں نہیں ہے, لیکن اجازت امامت جو ہمارے روایات میں ہے, اجازت امامت امام زین العابدین گئے اور ان شہیدوں کو جا کے دفنایا. اور جب امام زین العابدین نے اپنے بابا کو دفنانے لگے نا, تو امام زین العابدین کے دل میں بڑی حسرت تھی کہ ایک مرتبہ اپنے بابا کو چومے. لیکن مجھے معاف کیجئے گا ارباب اعلیٰ, مجھے معاف کرنا, سادات مجھے معاف کیجئے گا, مجھے معاف کیجئے گا. لیکن اس امام زین العابدین چومتے بھی تو کیسے چومتے, اس لیے کہ وہ لاشا تو بنا سر کے تھا. لیکن زین العابدین کی وہ حسرت پوری نہ ہوئی, لاشے کو دفنا دیا. یہ 40 کے موقع پہ جو دوبارہ گیا نا قافلہ, تو دوبارہ پھر سر کو دفنایا بابا کے وہاں پہ. لیکن یہ جو سر ملا تو تاریخ کہتی ہے زین العابدین نے اپنے سر کو جھکایا اور کٹی ہوئی رگوں پہ بوسہ دیا. ارباب دا یہ وہ سر نہیں تھا جو سر نے جب جو سر جدا ہوا تھا, یہ سر وہ ہے جس پہ ظلم کی چھڑی چل چکی ہے. سنو کہ مجھے ارباب دا معاف کیجیے, وہ سر ہے جس پہ ظلم کی چھڑی
چل چکی ہے. اور اجازت ہو تو عرض کروں یہ وہ سر ہے جسے دربار شام میں جس پہ پتھر پڑ چکے ہیں. ارباب یہ وہ سر ہے جس پہ پتھر پڑ چکے ہیں. یہ وہ سر نہیں جو کٹا تھا, یہ ویسا سر نہیں ہے, یہ وہ سر ہے. اجازت ہو جملہ, یہ وہ سر ہے جو 40 دن نیزے پہ بلند رہ چکا ہے. یہ وہ سر ہے جو 40 دن نیزے پہ بلند رہ چکا ہے. یہ وہ سر ہے جسے پتھر پڑ چکے ہیں. یہ وہ سر ہے جس پہ ظلم کی چھڑی چل چکی ہے. ایک مرتبہ لبوں کو لگایا اور کہا بابا یہ آپ کا کیا حال ہے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اب قافلہ چلا اور جب قافلہ چلنے لگا تو جب دیکھا ساری بیویاں موجود ہیں لیکن ایک بیوی نظر نہیں آتی, ایک بیوی نظر نہیں آتی. اور جب دیکھا تو کہاں نظر آیا؟ دیکھا تو جناب سکینہ کے روزے پہ بیٹھ کے بیان کر رہی ہے, بیٹی تم کہتی نا ہم کب مدینے کو جائیں گے, بیٹی رہائی مل گئی, اٹھو بیٹی مدینے کو چلے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بالکل ویسے جب شام غریبہ میں جناب زینب نے بچوں کو گننا چاہا نا, ہاں ایک بچی حسین کے سینے پہ سونے والی نہیں تھی. ایک مرتبہ تلاش کرنا کیا شروع کیا, کہا بیٹی سکینہ اگر میری آواز سن رہی ہو تو لبیک کہو. ایک مرتبہ سکینہ کہتے ہوئے کٹے ہوئے لاشوں کے پاس سے گزر رہی تھی. ایک مرتبہ ایک لاشے سے آواز آئی, بہن بچی میرے پاس ہے. جناب زینب نے بچی کو گود میں لیا, کہا بیٹی تو نے کیسے پہچانا؟ تیرے باپ کا لاشا ہے, اس لیے کہ لاشا پہچانا تو جاتا ہے سر سے, یہ بنا سر کے لاشا ہے. کہا پھوپھی اماں میں بابا کرتی ہوئی مقتل سے گزر رہی تھی. ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر والے لاشے سے آواز آئی, الہیا 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 الہیا, بیٹی تو میرے پاس آ جا, بیٹی تو میرے پاس آ جا. کہا نہیں بیٹی اٹھ. جناب رباب کو لیا, کہا نہیں بھابی قید خانوں میں رات نہیں گزارا کرتے. کہا نہیں مجھے بہن یہاں پہ رہنے دیجیے. کہا نہیں مجھے آپ ہمارے ساتھ چلیے. جب قافلہ کچھ دیر آگے چلا, ایک مرتبہ جب دمشق کے دروازے پہ پہنچا نا, جیسے ہی پہنچا جناب زینب نے قافلے کو رکوایا اور ایک سلام کیا جناب سکینہ دو زندان شام میں. کہا بیٹی سکینہ, کہا بیٹی سکینہ تو یہ خیال نہ کرنا, بیٹی یہ خیال نہ کرنا کہ پھوپھی جا رہی ہے. بیٹی پھوپھی وعدہ کرتی ہے ایک مرتبہ زینب پلٹ کے آئے گی. ایک مرتبہ ایک دن آئے گا, زینب پلٹ کے آئے گی. ارباب ادا قافلہ چلنا شروع ہوا. ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جب اونٹ والے نے جو راستہ چلا رہا تھا اس نے بتایا دو جگہ جاتے ہیں, ایک راستہ تو جاتا ہے مدینے کو اور ایک راستہ کربلا کو جاتا ہے. پوچھا سید سجاد سے, سید سجاد نے پھوپھی سے پوچھا پھوپھی اماں بتائیے. فرمایا بیٹا جب سے ہم شہیدوں کے پاس سے گزرے ہیں ہم دوبارہ نہیں گئے, ہمارا دل کرتا ہے ہم 40 وہاں پہ گزارے. بس ارباب مصائب تو ختم ہو گئے, مصائب تو ختم ہو گئے. سنو گے ارباب یہ قافلہ چلا, اب چلا کربلا کی جانب چلا. بالکل تصور کریں نا, بقیہ مصائب تو تصور کے ہیں. آپ تصور کریں آپ کربلا جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کیا حالت ہوگی. لیکن جس ماں کا لال, جس ماں کا ماج آیا, جس ماں کا 18 برس کا جوان, جس ماں کا 13 برس کا جوان, جس ماں کا شش ماہ وہاں رہ گیا ہو, اسے جانا پڑے تو کیسی حالت ہوگی. بس بیبیاں تڑپتی جاتی ہے کہ 40 آنے والا ہے. ارباب ادا. اور ادھر سے رسول پاک ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ بھی تشریف لائے ہیں اور عطیہ کوفی ساتھ میں ہیں. حضرت جابر نابینا ہو گئے تھے لیکن عشق حسین ان کو لے کے آیا. نابینا آنکھوں سے نظر نہیں آتا. جب وہاں پر پہنچے کہا عطیہ مجھے یہ بتا کہ میرے مولا کا قبر کون سی ہے. اب قبریں کوئی اس طرح سے تختیاں تو نہیں تھی نا, کوئی تختیاں نہیں تھی. لیکن سنو گے حضرت
جو کوفی تھے عطیہ کوفی وہ تلاش کرتے رہے. ایک قبر پہ پہنچے والی کہتا ہاذا قبر الحسین قتل عطشانا, یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا مارا. فرمایا یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا. شاید یہ جملے امام زین العابدین نے لکھے تھے. ارباب ازاد جیسے یہ سنا اور بتایا کہ جابر یہ قبر فرزند رسول کی ہے. ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرایا اور گرانے کے بعد بے ہوش ہو گئے. اس طرح سے روئے, ایسے روئے کہ بے ہوش ہو گئے. حضرت عطیہ نے ان کو پانی کی چھینٹیں دی اور وہ ہوش میں آئے. لیکن ایک مرتبہ اب باتیں کرنے لگے حسین سے. جہاں تو کیا ایک مصائب جو حضرت جابر کے وہ عرض کروں, وہ مصائب عرض کروں. کیا کہا, کیسے کہا؟ دیکھیں یہ تو محبت کے آنسو ہوتے ہیں. کیا کہا؟ یا حبیبی حبیب لا یجیب حبیبا, اے میرے دوست کا جواب نہیں دے رہا. مولا حسین پہلے جابر آواز دیتا تھا, آپ جلدی جواب دیتے تھے. فرمایا آج کیا آ گیا فرزند رسول, آپ کا دوست بلاتا ہے, آپ جواب نہیں دیتے. پھر خود ہی ایک جواب دیا, کہا جابر وہ جواب بھی کیسے دے جس کی شہرگیں کاٹ دی گئی ہو. جابر وہ کیسے جواب دے جس کی گردن پہ خنجر چل چکا ہو. ارے باب ازاد یہ مصائب ہو رہے تھے. حضرت جابر نے محسوس کیا کہ قافلہ دور سے آ رہا ہے, دور سے قافلہ آ رہا ہے. ایک مرتبہ عطیہ سے کہنے لگے کہ عطیہ اگر تو نے مجھے بتایا کہ یہ میرے مولا کا قافلہ ہے, ہو سکتا ہے میرے مولا کا قافلہ ہو, تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. ارباب ازاد کا اپنے مولا کی آپ کچھ علامتیں بتائیں. کہ میرا مولا کڑیل جوان ہے, 22 برس کا ہے, کڑیل جوان ہے, مسل مضبوط ہے. اور کہا حضرت عطیہ نے دیکھا اور کہا کہ نہیں یہ آپ کے مولا نہیں لگتے. کہا کیوں؟ کہا ایک ضعیف ہے, کمر جھکی ہوئی ہے. ایک ضعیف ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, بدن لاغر ہے. ارباب ازاد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بس ارباب ازاد آپ دیکھیے خدا نہ کرے اگر کسی گھر میں کوئی مارا جائے نا تو کیا ہوتا ہے, وہ جو گھر کا جو وہ فرد ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کوئی اسے سینے سے لگائے, کوئی اسے گلے سے لگائے, کوئی اسے پرسا دے. حضرت امام زین العابدین کو یہ شہادتوں کے بعد, باپ کی شہادت کے بعد کسی نے گلے سے نہیں لگایا تھا, کسی نے گلے سے نہیں لگایا تھا. ہاں تازیانے مارنے تو آئے تھے لیکن گلے سے نہیں لگایا. یہ واحد پہلے صحابی نظر آئے. ایک مرتبہ امام زین العابدین نے جابر بن عبداللہ انصاری کو دیکھا, آگے بڑھے, ایک مرتبہ جا کے سینے سے لگایا. کہا جابر, سنو کیا فرمایا, جابر ہاں ہونا قتل رجالنا, ہاں ہونا ذبیحت والنا. اے جابر یہاں میرے بھائی کے بازو قلم ہوئے, اے جابر یہاں میرے بھائی کے برسی لگی, جابر یہاں پہ شجمائے کے تیر لگا, جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے باپ کی رگیں کاٹی گئی. جابر یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے باپ کی رگیں کاٹی گئی. جابر 11 محرم کا دن تھا, نبی زادر تھی, ہاتھوں میں رسن تھے. ایک مرتبہ کبھی کوفے کا بازار تھا, کبھی شام کا بازار تھا. جابر ہاتھوں میں زنجیریں باندھی گئی, گلے میں توق باندھے گئے, پاؤں میں بیڑیاں تھی, اور جابر ایسے گھسیٹا جاتا تھا. سنو گے ارباب, ایسے گھسیٹا جاتا تھا جیسے کسی حبشی غلام کو گھسیٹا جاتا. اجرکم اللہ, جیسے کسی حبشی غلام کو گھسیٹا جاتا ہے. ارباب ازاد یہ بیان کر رہے تھے. ایک مرتبہ کہا جابر آپ پیچھے ہٹ جائیے, میری پھوپھی آنا چاہتی ہے. حضرت جابر کو پیچھے کیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا سجاد آج آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ نابینا صحابی ہے, پھوپھی کی رونے کی آواز سنے, مولا اس وقت کیسے گوارا کیا. بس بہت گریہ کیا آپ نے. ارباب ازاد روتے جائیے, جو حاجت لے کے آیا ہے
خدا آپ سب کی عاقبت بخیر کرے، حسین ابن علی کے ساتھ کرے، جنہوں میں جو حاجتیں لے کے آیا ہے متواتر اس بندہ ناچیز سے متواتر. کل بھی ایک صاحب نے ذکر کیا کورگ میں ایک مومن جو ہے وہ کومے میں ہے، متواتر دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے ارباب دا رونے کے وقت ہے، دعاؤں کا وقت ہے، آخر مصائب کے آخر میں ہوں. جس نے دعا کے لیے کہا ہے روتے بھی جاؤ، پروردگار دو عالم اس کی دعائیں مستجاب فرمائے. جناب زینب جو ہے اب آنے کا وقت آیا. اب جیسے ہی جناب زینب آئی تو کیا عرض کروں کیسے اترے، کس طرح سے اترے، ختم ہو گئی مجلس ارباب ہے، کیسے اتری کوئی بھی کتابوں میں نہیں، لیکن جناب زینب نے اتارا نہیں جیسے عباس گھوڑے کی زین سے گرے تھے. بیویوں نے اپنے آپ کو اتارا نہیں، اور جس کا 18 برس کا بیٹا مارا گیا ہو وہ کیسے اپنے آپ کو اتارے گی. ایک مرتبہ بیویوں نے گرایا اور جس کے پاس جو تھا ایک مرتبہ قبر پہ آ کے بیٹھ کے چمٹی اور رونا شروع کر دیا اور روتی رہی. جب کافی دیر گزر گئی امام سجاد نے محسوس کیا کسی بیوی کا دم نکل نہ جائے. ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں آپ کھڑے ہو جائیے. ایک مرتبہ جناب زینب کو کھڑا کیا، سب بیویاں کھڑی ہوئی اور جب حسین ابن علی کی قبر سے کھڑی ہوئی تو ساتھ میں ایک چھوٹی سی قبر دیکھی. کہا بیٹا سجاد یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ بھائی علی اصغر کی قبر ہے. پھر ایک قبر دیکھی دائیں طرف، کہا بیٹا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا بھائی علی اکبر کی قبر ہے. بیویاں ایک ایک قبر پہ گریا کرنے لگی. ارباب آخری جملہ ارباب بس رحمت دے دی آپ کو، آخری جملہ لے آئیے بس. جب سب گریا کر لیا کہا بیٹا سجاد بھائی عباس کی قبر کدھر ہے؟ کہا پھوپھی اماں چچا نہر فرات کے کنارے ہیں. ایک مرتبہ بیویاں چلی، جناب زینب نہر فرات پہ پہنچی، لے آئیے. ایک مرتبہ جناب زینب پہنچی، کہا بھائی عباس 11 محرم تھا، ہاتھوں میں رسن تھے، کبھی کوفے کا بازار تھا کبھی شام کا بازار تھا. بھائی کی امانت سکینہ شام میں رہ گئی.